ہم روتے رہ گئے کہ اللہ نے ہماری زندگی اتنی تنگ کیوں کر دی ہے، ہمارے آس پاس کے لوگ اتنے برے کیوں ہیں۔ یقین جانیے، جس دن آپ اللہ کے دوسرے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اسی دن اللہ آپ کی زندگی سے یہ پتھر اٹھا پھینکیں گے۔ اور یہی لوگ جو آج ہمیں برے لگ رہے ہیں، ان کا دل نرم کر دے گا، ان کو ہم پر مہربان کر دے گا۔ رحم کرو گے تو رحم کیے جاؤ گے۔ ہمارے فیصلے ہی ہم کو اکثر مار جاتے ہیں۔ جہاں پر جیتنا ہو وہیں ہم ہار جاتے ہیں۔ ایک دن اللہ دکھا دے گا کہ یہ تکلیف دہ انتظار کیوں ضروری تھا۔ تب تک دعا کرتے رہیں، دروازے پر دستک دیتے رہیں جب تک وہ کھل نہ جائے۔ تاخیر میں موجود حکمت اور خیر پہ یقین رکھیں۔ آخرکار ہر چیز کی بہترین وقت کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اس رب کو بتائیے، دل کی کیفیت اللہ کو بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ اگر معلوم ہوتا کہ یہ آخری ملاقات ہے تو کبھی ان کے پاس سے اٹھ کر نہ آتے۔ انسان کی زندگی میں کچھ منزلوں کے راستے اللہ رب العزت نے ایسے بنائے ہوتے ہیں کہ تمہیں ان تک پہنچنے کے لیے اللہ کی راہ سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ یہ تو میری پسند کی راہ نہیں ہے، لیکن تم یہ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ اس راہ کے آخر پر جو منزل تمہاری منتظر ہے وہ تمہاری کتنی پسندیدہ ہے۔ اصل میں وہ بڑی اعلیٰ حکمت علمی سے اپنے سب کام کرتا ہے۔ اس کے کن کہنے کا اپنا منفرد انداز ہے۔ وہ بڑی ترتیب سے دعائیں قبول کرتا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے راستوں سے بڑی بڑی منزلوں تک لے جاتا ہے۔ یوں ہی وہ چھوٹے چھوٹے ذریعوں سے تمہیں معجزوں تک لے آتا ہے۔ بس تم صبر کرو اور انتظار کرو۔ ملنے کا وقت مختلف ہو سکتا ہے پر ملنے والی چیز نہیں۔ میرا رب نوازنے سے لے کر مطمئن کرنے تک ہر شے پر قادر ہے۔ ہم اللہ سے صرف اتنا ہی مانگے تو کافی ہے۔ یا اللہ ہمیں حاسدین کے حسد سے بچائیں، بلکہ ہمیں خود بھی حسد سے محفوظ رکھیں۔ ہمارا دل ان چیزوں پر نہ للچائے جو دوسروں کے پاس ہیں۔ ہم بھی کبھی کسی سے حسد نہ کریں۔ یہ حسد بہت بری چیز ہے، انسان کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہے۔ وہ اپنے پاس محدود لا تعداد نعمتوں پر شکر نہیں کر پاتا۔ وہ ناشکرا بن جاتا ہے، اور ناشکر آدمی اللہ کو ذرا بھی پسند نہیں ہے۔ اپنے دل کو چھوٹے سے چھوٹے قسم کے حسد سے بھی دور رکھا کریں۔ بے شک اللہ تمہارا انتظار کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو، راتوں کو اٹھتے ہو۔ اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ تمہارا انتظار کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ کہ صبر میں کبھی شکوہ نہیں ہوتا، بس ایک گہری خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ تعالیٰ کو سنائی دیتا ہے۔
وہ ایک مبارک دن آئے گا جب تمہارا رب فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ اب تھک چکا ہے، جاؤ اسے خوشخبری دے آؤ کہ اس کی من پسند چیز اس کے نصیب میں لکھ دی گئی ہے۔ قبولیت کا سب سے بڑا اشارہ کیا ہے؟ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک بڑا اشارہ ہے۔ اور دعائیں مانگتے رہو اور اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی پہ بھی صبر کرنا سیکھو، کیونکہ اللہ کسی کا صبر ضائع نہیں جانے دیتا۔ صبر کی مار بہت سخت ہوتی ہے، بس اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا سیکھو، اللہ خود انصاف کرے گا، بے شک اللہ بے نیاز ہے۔ کچھ لوگ اللہ کے لاڈلے ہوتے ہیں، ان کی کوئی ادا کوئی عمل اللہ کو اتنا پسند آ جاتا ہے کہ پھر اللہ انہیں اپنا بنا لیتا ہے۔ پھر وہ کسی اور کے لیے بھی دعا مانگے تو اللہ ان کا مان رکھتے ہوئے کسی کے حق میں ان کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ ہم نہیں جانتے ہم میں سے کون اللہ کے لاڈلوں میں شمار ہوتا ہے، لیکن جب کسی کی آزمائش کا پتہ چلے تو اس کے لیے دعا ضرور کیا کریں۔ کیا معلوم کہ کس کی دعا کسی انسان کے حق میں قبول ہو جائے۔ غم میں جو قربت رب سے محسوس ہوتی ہے وہ آسانیوں میں نہیں ہوتی۔ جب ہم ٹوٹ کر بے بسی میں اس کی طرف دوڑتے ہیں، وہی ہماری آنکھوں کے آنسو کو سمجھتا ہے، دل تھامتا ہے، تسلی دیتا ہے۔ یہ دکھ، یہ تکلیف دراصل اس رب کے کرب کا پیغام ہوتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس پیغام کو پہچان کر اس کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ جب زندگی میں تمہارے بلند ہونے کا وقت آتا ہے تو تمہیں سب سے زیادہ آزمایا جاتا ہے۔ یہ آزمائش تمہیں توڑنے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ تمہیں مضبوط بنانے، تمہاری نیت کو صاف کرنے اور تمہیں اگلے مقام کے لیے تیار کرنے کے لیے آتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب تمہیں سب سے زیادہ صبر، حوصلے اور یقین کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمت نہ ہارو، جھکو نہیں، تم کسی عظیم مقصد کے لیے تیار کیے جا رہے ہو۔ بس اتنا یاد رکھو کہ اس درد کے بعد تمہارا مقام بہت اعلیٰ ہونے والا ہے۔ مجھے رب کے در پر لانے والی چیز دعا تھی۔ دعا میں ایک الگ ہی تاثیر ہے، اسی لیے تو اسے عین عبادت کہا جاتا ہے۔ دعا کرنے والے کا دل نرم کر دیا جاتا ہے۔ جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمارے دل میں یقین اور ایمان کا اضافہ کیا جاتا ہے، کیونکہ دعا کرنے والے میں اخلاص ہوتا ہے۔ دعا کرنا مالک کے سامنے بندے کی بے نیازی کا اعتراف ہے۔ اس سے خوبصورت اور کیا ہے کہ جب گنہگار بندے کو تمام دروازے بند ملتے ہیں تو اس میں ایسی کون سی چیز ہے جو اسے رب کا در کھٹکھٹانے پر مجبور کرتی ہے؟ وہ ہے ایمان، رب کے بادشاہ ہونے کا یقین۔ اور پھر یہی کامل یقین تو ہے جو اللہ کو پسند آ جاتا ہے، طلب دے کر وہ بندے کو دعا کا راستہ دکھاتا ہے اور پھر دعا کے راستے سے اپنے مزید قریب کر لیتا ہے۔
پھر دعاؤں میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ دعاؤں میں جہاں بس دنیا کو مانگا جاتا ہے وہاں بندہ سب سے پہلے اللہ کو مانگنے لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ دل کی کیفیت کو بدلا جاتا ہے۔ جب انسان روز اپنے خالق سے گفتگو کرتا ہے تو اس گفتگو کا جواب بھی اس کے کلام میں ڈھونڈنے لگتا ہے۔ پھر نمازوں میں سکون ملنے لگتا ہے، دنیا کے رنگ بندی سے اترنے لگتے ہیں، اس پر اللہ کی محبت کا رنگ چڑھنے لگتا ہے۔ دعا میں دنیا بھی مانگی جائے تب بھی اس عبادت میں اتنی برکت ہے کہ یہ ہدایت کے راستے تک لے جاتی ہے، اور جب بندہ اپنے رب کی طرف سے صراط مستقیم پا لیتا ہے تب اس کی ہر خواہش پوری کر دی جاتی ہے، کیونکہ رب العالمین کے در سے کوئی سوالی محروم نہیں جاتا۔ ذکر و اذکار۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور بے شک میرے ذکر سے اطمینان پا لیتا ہے۔ اللہ کی ذکر میں دلوں کو موڑ دینے کی طاقت ہے۔ جب ہمارے دل گناہوں سے سیاہ اور سخت ہو جاتے ہیں تو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہی ہے جو ان دلوں کو پھر سے پاک کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں تب ہمارا دل بے چین اور کمزور پڑ جاتا ہے، کیونکہ ہمارا دل صرف اور صرف اللہ کی یاد کے لیے بنا ہے۔ تو جب ہم اپنا مقصد بھول جاتے ہیں تو یہ دل بھی ہمیں سکون دینا بھول جاتا ہے۔ جیسے پرندوں کو اڑنے کے لیے بنایا گیا ہے نا، لیکن اگر آپ ان پرندوں کو قید کر لیں گے یا انہیں زبردستی انسانوں کی طرح زمین پر چلائیں گے اور اڑنے نہیں دیں گے تو وقت کے ساتھ ساتھ ان کے پنکھ کمزور ہو جائیں گے، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب وہ پرندے اڑنا بھول جائیں گے، پھر ان کے پنکھوں کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ چلنا پنکھوں کا مقصد نہیں ہے، اڑنا مقصد ہے۔ بالکل اسی طرح آپ کے دل کو اللہ کے لیے بنایا گیا ہے، اس کا مقصد اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو جب آپ بھی زبردستی اسے اپنے نفس کی خواہشوں میں الجھائیں گے تو اس کا حال بھی ان پنکھوں جیسا ہو جائے گا جن کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ قدرت کے مخالف جائیں گے تو آپ کو نتیجہ کبھی بھی اچھا نہیں ملے گا۔ سو آپ نے اللہ کو یاد کرنا کبھی نہیں چھوڑنا، جب بھی وقت ملے تسبیح پڑھتے رہنا ہے۔ کون سی تسبیح؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ یہ 4 کلمات ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور آپ ان کے علاوہ بھی قرآن کا جو حصہ چاہیں، جتنا حصہ چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی مشکل کام درپیش ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اے قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت کے ذریعے سے مدد مانگتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ کی نشانیاں اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یکایک تم بشر ہو کے زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جن سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی جائے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اور اس کی نشانی میں سے آسمان اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانشمند لوگوں کے لیے، اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں۔
اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی، اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے، پھر جوں ہی کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا، بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔